اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آپ کی اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں ریپیٹڈ کویسچن آپ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انٹرویوز جاری ہیں اور کوئٹہ ڈویژن کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اس میں کچھ اس طرح کے آسان سوالات پوچھے جاتے ہیں جس کو میں یہاں پر زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، البتہ کچھ سوالات بعض اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اس طرح سوالات ہوتے ہیں جن کا بتانا لازمی ہوتا ہے اور وہ کچھ مشکل بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یعنی ان سے جو اسٹوڈنٹ ملا ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ان کو بتاتا ہے کہ مجھ سے یہ سوالات ہوئے، حالانکہ ڈیلی کے حساب سے کافی انٹرویوز ہو رہے ہیں، تو اس میں فیڈ بیک مجھے اکثر اسٹوڈنٹ اور دیگر ذرائع سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی اسٹوڈنٹ ملے اور اس میں یہ سوالات نہ ہو تو ہو سکتا ہے کسی اور اسٹوڈنٹ سے یہ سوالات پوچھے گئے ہوں، تو آپ جن کے انٹرویو نہیں ہوئے ہیں وہ لازماً ان چیزوں پر فوکس کریں۔ سب سے پہلے چونکہ اقبال ڈے نہایت قریب تھا، 8 نومبر کی تاریخ کو اقبال کے حوالے سے سوالات ہوئے۔ پہلا سوال علامہ محمد اقبال کے حوالے سے یہ ہوا کہ چونکہ ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ ہندو تھے، تو ہندوؤں میں علامہ محمد اقبال نے خود بھی بتایا ہے اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ علامہ محمد اقبال کے جو آبا و اجداد تھے وہ ہندوؤں کے کس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے وہ برہمن تھے، وہ برہمن تھے۔ سوال کے اندر انہوں نے سوال کیا تھا کہ اقبال کے آبا و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا؟ آبا و اجداد کا تعلق ان کا کشمیر سے تھا۔ علامہ اقبال کے حوالے سے نوجوانوں کے بارے میں شعر کا پوچھا گیا تھا کہ نوجوانوں کے حوالے سے اقبال ایک خصوصی بات پر توجہ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اقبال کا پیغام خودی ہے۔ آپ نے کیا بتانا ہے؟ خودی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اقبال نوجوانوں کے حوالے سے۔ FIA کے حوالے سے سوال ہوا، واٹ اٹ اسٹینڈ فار؟ اٹ اسٹینڈ فار فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، ایک ایجنسی ہے جو چھان بین کرتی ہے کرپشن اور دیگر معاملات کے حوالے سے۔ وزیر داخلہ کا پوچھا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کا وزیر داخلہ یعنی وفاقی وزیر داخلہ وہ کون ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ، سوری قومی اسمبلی کا نہیں، تو یعنی قومی اسمبلی وفاقی وزیر داخلہ وہ رانا ثناءاللہ ہے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جبکہ ہمارے پروونشل جو وزیر داخلہ ہیں صوبہ بلوچستان کی وہ آپ کے میر ضیاء اللہ لانگو ہیں، بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو ہیں۔ ہال آف فیم کے حوالے سے ہوا تھا کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ہال آف فیم؟ ہال آف فیم کیا ہے؟ ہال آف فیم انٹرنیشنل آئی سی سی نے ایک لسٹ بنائی ہے پلیئرز کی جنہوں نے کرکٹ میں شاندار خدمات سر انجام دی اور ان کے بہت بڑے ریکارڈ ہیں۔ اس لسٹ میں ان پلیئرز کے نام جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کھیلا اور ان کے کافی ورلڈ ریکارڈ ہیں، تو یہ پھر ہال آف فیم کے اندر یہ پوچھا گیا تھا، چونکہ ابھی ورلڈ 20 کپ جاری ہے، اس حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ ہال آف فیم میں پاکستان کے کتنے پلیئر شامل ہیں؟ ہال آف فیم میں پاکستان کے 7 پلیئر شامل ہیں۔ آپ نے بتانا ہے 7 پلیئر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آخری پلیئر کس کو شامل کیا گیا تھا پاکستان سے ظہیر عباس کو شامل کیا گیا تھا۔ ظہیر عباس مرحوم فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ ان کو حال ہی میں نومبر کے مہینے میں ان کو ہال آف فیم میں شامل کیا گیا تھا۔ کوپ کے حوالے سے اس دن بھی میں نے بتایا، شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت مصر میں ہے، شرم الشیخ مصر کا ایک شہر ہے، وہاں پر کوپ 27 کا اجلاس جاری ہے۔ کوپ 27 کیا ہے؟ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک کانفرنس ہے جو بڑے بڑے ممالک کے بشمول جو ہے پاکستان بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اس کو کوپ 27 کہا جاتا ہے۔ قاضی محمد عیسیٰ کے حوالے سے سوال ہوا تھا
کہ قاضی عیسیٰ بلوچستان کے حوالے سے کیا ان کی خدمات ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بلوچستان میں مسلم لیگ کی سب سے پہلی شاخ انہوں نے قائم کی، اور یہ مسلم لیگ کے سب سے پہلے صوبائی صدر بھی تھے۔ علامہ عزیز بلوچستان سے انہوں نے قرارداد پاکستان 1940 میں بھی انہوں نے باقاعدہ تائید کی تھی، اور اجلاس لاہور میں موجود تھے۔ سوال کے اندر سوال کیا گیا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑے جج، ان کے بیٹے قاضی عیسیٰ کے بیٹے جو ہے سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، فائز عیسیٰ۔ اسپیکر وفاقی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اس وقت اسپیکر جو ہیں وہ کون ہیں، تو آپ نے بتانا ہے راجہ پرویز اشرف، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سوال پوچھا گیا تھا IMF اسٹینڈ فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جو فنڈ فراہم کرتا ہے دنیا کے غریب ممالک کو، اس کو IMF کہا جاتا ہے۔ نیپرا کا ایبریویشن پوچھا گیا تھا، نیشنل الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی، یعنی بجلی کے حوالے سے جو معاملات ہے اس کو نیپرا ڈیل کرتا ہے۔ پاکستان کے فائنانس منسٹر کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ فائنانس منسٹر کون ہے پاکستان کا، تو وہ اسحاق ڈار ہے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ یہ سوال اکثر اسٹوڈنٹ سے کیا جاتا ہے، CTD کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو، CTD آپ کی کیا انٹرسٹ ہے، آپ کیوں CTD میں آنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب نہایت آسان ہے، اس کو آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ سر میں اس حوالے سے جو ہے، ایک تو بچپن سے میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی پولیس فورس کو، کسی فورس کو جوائن کر لوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے چونکہ اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مسائل میں وہ دہشت گردی کا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ CTD کو جوائن کر کے ملک کے لیے بہتر طریقے سے خدمت کر سکوں، اور CTD اور ٹیررزم کو انکاؤنٹر کر سکوں۔ یعنی اس حوالے سے دو باتیں آپ نے بتانی، ایک تو یہ میرے بچپن سے یہ خواہش ہے کہ میں کسی فورس کو جوائن کر لوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹیررزم کا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کروں CTD میں، CTD کو جوائن کر کے۔ ابو جہل کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کنہوں نے ہلاک کیا تھا، ان کو دو بچوں نے، معوذ اور معاذ، جو عفرہ کے بیٹے تھے، انہوں نے ان کو مارا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر کاٹا تھا۔ اس حوالے سے کل پوچھا گیا تھا کہ ابو جہل کے آخری الفاظ کیا تھے۔ آخری الفاظ انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہے تھے کہ غلط الفاظ کہے تھے کہ او چرواہے، آپ میرا گلا ذرا لمبا کاٹ دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ عرب کے سردار کا سر ہے، یعنی میرا سر ذرا نیچے سے کاٹ دینا۔ قائم مقام گورنر بلوچستان کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ کون ہے، وہ میر جان محمد جمالی ہیں، جو بلوچستان میں ابھی تک کوئی گورنر تعینات نہیں ہے، اس لیے قائم مقام گورنر وہ جان محمد جمالی ہیں۔ یہ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں۔ حضور کے طائف کے سفر کے حوالے سے ہوا کہ طائف کے سفر میں حضور 3 سرداروں سے ملے، ان کے کیا نام تھے؟ طائف کے سردار کا نام حبیب، دوسرے کا نام مسعود، اور تیسرے کا نام عبدیہ لیل تھا۔ سفر سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا رخ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کا رخ کیا، اور اس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے انگوروں کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فنا لی۔ یہاں پر ایک غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اسلام لے آیا، اس غلام کا نام کیا تھا؟ اس غلام کا نام عداس تھا، عین دال الف سین۔ اور کلمے کے فرائض کے حوالے سے کہ کلمے کے کتنے فرائض ہیں؟ کلمے کے 5 فرائض، یہ آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے۔ کلمہ پڑھنا فرض ہے، کلمے کے الفاظ درست کرنا فرض ہے، کلمے کے معنی و مفہوم کو جاننا فرض ہے، اور کلمے پر عمل کرنا فرض ہے، اور کلمہ دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانا فرض ہے۔ کوئٹہ کی سلیپنگ بیوٹی کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ سلیپنگ بیوٹی ان کوئٹہ؟ تو کوئٹہ میں کوئٹہ سے نکلتے ہوئے زوب کی طرف رائٹ سائڈ پر ایک پہاڑ آپ کو دکھائی دیتا ہے، جو بالکل ایک خوبرو خاتون کی طرح جو ہے وہ اس طرح دکھائی دیتا ہے، جس طرح ایک خوبرو خاتون جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہیں، اس کو سلیپنگ بیوٹی آپ کوئٹہ کہا جاتا ہے۔ آریانہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا، آریانہ افغانستان کا پرانا نام ہے۔ انہوں نے سوال کے اندر سوال کیا تھا واٹ ڈو یو نو اباؤٹ آرینس؟ آرینس کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اس میں
افغان جو ہے وہ آرینز ہے، جرمن آرینز ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے پہاڑوں کے دامن میں جو ہے ان کی نسلیں جو ہے وہ آباد ہوئیں، یہ لوگ آرینز کہلاتے ہیں۔ سی ٹی ڈی کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ سی ٹی ڈی پنجاب اور بلوچستان کی سی ٹی ڈی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کے جو سی ٹی ڈی کا کارپورل ہے وہ 11 اسکیل کا ہوتا ہے، بی پی ایس 11، جبکہ بلوچستان میں اسکیل اس کا 14 ہے۔ پولیس کی وردی کے حوالے سے ہوا تھا کہ پولیس حالیہ دنوں میں پولیس میں ایک شعبے کی وردی جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں، وہ آپ کے بلوچستان پولیس میں جو ٹریفک پولیس ہے ان کی وردی کو چینج کیا گیا ہے، نئی وردی دی گئی ہے۔ بلوچستان کے وزیر تعلیم کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ بلوچستان کے وزیر تعلیم کون ہے؟ بلوچستان کے وزیر تعلیم میر نصیب اللہ مری ہیں۔ تو یہ ہوئے 7 اور 8 تاریخ میں جو اس طرح کے کوشچن تھے جن کو حل کرنا جو تھا وہ لازمی تھا۔ باقی آسان سوالات وہ ہمارے جنرل ویڈیو کا جو سلسلہ ہے، جو کلاس میں ہم پی ایس ٹی اور اسلامیات کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، وہ اکثر وہ سوالات ہوتے ہیں یا وہ معلومات علم اور بلوچستان میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے معلومات علم اور بلوچستان میں موجود نہیں ہیں اور اکثر کرنٹ افیئر سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔ علاوہ ازیں کمنٹ سیکشن میں آ کر مزید کمنٹ سے آگاہ کیجیے تاکہ لیکچر کو، اس چینل پر دیے ہوئے ویڈیو کو مزید سے مزید بہتر بنایا جا سکے۔